خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع ہمشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے کلام میں سے پہلا سلاطین اس کا 20واں باب سیکھنا شروع کریں گے۔ فرسٹ کنگز چیپٹر 20 فرسٹ ایپیسوڈ۔ عزیزو، لاسٹ ٹائم 19ویں باب کی تیسری اور آخری قسط میں ہم نے خداوند کے کلام میں سے بزرگ ایلیاہ نبی کے حوالے سے بہت اہم ریویلیشنز کو، مکاشفات کو سیکھا کہ کس طرح خداوند تعالیٰ نے اس کی بلاہٹ پر، اس کی کالنگ پر، اس کے مشن پر سوالات اٹھائے، اس سے پوچھا کہ تو کہاں پر ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کی ڈیزگنیشن، اس کی کالنگ، اس کی مشن ٹرانسفر ہوتی ہے بزرگ الیشا کی جانب، الیشا بن صافت کی جانب۔ 20ویں باب میں ہم دیکھیں گے کہ ایلیاہ نبی کا ذکر ہی نہیں ملے گا، لیکن عزیزو یہ بات تھوڑی مختصر ہے۔ 22ویں باب میں اور 21ویں باب میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ایلیجا، ایلیاہ نبی واپس آتے ہیں، اور کچھ اس طرح کی سچویشن بنتی ہے کہ خداوند تعالیٰ یہوہ اسرائیل کا رب پھر انہیں استعمال کرتا ہے۔ عزیزو، اس باب میں اگرچہ 20ویں باب میں ہم الیشا کے حوالے سے چیزوں کو سیکھیں گے، اسرائیل کی ہسٹری پھر ایک نازک موڑ پر ہے۔ بادشاہوں کے حوالے سے اسرائیل کے اور یہودا کے ہم آگے سیکھتے جائیں گے۔ عزیزو، 19ویں باب کے آخر میں یہ بات طے تھی کہ الیشا جو اپنے باپ کے کھیت میں ہل چلا رہا تھا، اس نے اپنی اس نیو کالنگ کے لیے، اپنی اس بلاہٹ کے لیے اپنے آپ کو پورے طور پر تیار کیا، اور واپسی کے تمام راستے مسدود کر دیے۔ واپسی پر جانے کے حوالے سے اس نے کوئی آپشن کھلی نہیں چھوڑی۔ عزیزو، 20ویں باب کو ضرور پڑھیے گا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اور پھر دہرائے دیتا ہوں کہ بائبل مقدس واحد کتاب ہے جس کو جب ہم پاک دل سے پڑھتے ہیں تو اس کا مصنف، اس کا رائٹر پاک روح، خدا پاک روح ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور اس برکت کو، اس بلیسنگ کو جو خدا باپ اپنے بچوں کو دینا چاہتا ہے، خدا پاک روح اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، اس کو آگے تقسیم کرتا ہے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ بسائڈز دوسری بات یہ ہے عزیزو کہ ہمیں کلام کی سٹڈی کرنے کے لیے کلام کو پہلے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ یہ پروگرام سنیں نبیوں کی کہانی اور اس کے ساتھ کلام مقدس کا مطالعہ، اس کو پڑھنا خود بھی شروع کریں، تو عزیزو آپ کی برکت، آپ کی بلیسنگز دوبالا ہو جائیں گی۔ جب آپ 20ویں باب کو پڑھتے ہیں عزیزو، تو ہم میں اس ٹائم فریم کا کچھ آئیڈیا ہوتا ہے جس کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دونوں کتابیں جو سلاطین کی ہیں وہ سنکرونائز کر رہی ہیں، وہ یہودا کے بادشاہوں اور اسرائیل کے بادشاہوں کا ٹائم فریم، ان کی سیکوینس آف ایونٹس کو، جو وہاں پر واقعات کی ترتیب ہو رہی ہے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ سنک کرنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ جوائن کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور اگرچہ ہمیں ایگزیکٹ نمبر آف ایئرز کا نہیں پتہ اخیب کے حوالے سے کہ اس نے اسرائیل میں کتنے سال حکومت کی، اس کا ذکر ایگزیکٹلی پریسائسلی نہیں پتہ چلتا، لیکن چونکہ ہمیں یہ علم ہے کہ بادشاہ آسا جو ہے وہ ساؤتھ میں، جنوب میں، یہودا میں حکومت کر رہا ہے، تو ہم ماڈرن کیلنڈر کو استعمال کرتے ہوئے رفلی ایک ڈیٹ پر پہنچتے ہیں جو کہ 860 قبل از مسیح، 860 BC ہے۔ اور عزیزو ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف 60 سال ہوئے ہیں سلیمان بادشاہ کی وفات کو، اور اس چھوٹے سے ٹائم میں جو گلوریس یونیفائڈ کنگڈم آف اسرائیل تھی، ریاست ہائے متحدہ اسرائیل تھی، اب وہ یہودا میں اور اسرائیل میں، جس کو افرائیم لیڈ اسرائیل کہا جاتا ہے، اس میں تبدیل ہو چکی ہیں، شمالی اور جنوبی سلطنت میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ شمالی سلطنت میں یوربعام نے وہ کاف ورشپ کو، وہ دوسرے خداؤں کی پرستش کی مکسنگ کو یہوہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا، اور
پیگن آئیڈلز، غیر معبودوں کو یہوہ تعالیٰ کا نام دے دیا۔ عزیزو، ایک کو بیت ایل میں رکھا گیا اور دوسرے کو دان میں رکھا گیا۔ کم و بیش آدھے درجن یا 6 بادشاہوں کے بعد یوربعام کے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ افرائیم لیڈ اسرائیل میں، اس شمالی سلطنت میں، اس 10 قبیلوں کی امیلگمیشن میں اخیب حکومت کر رہا ہے، اور اس کی وکڈ جینٹائل بیوی جیزبل، جس کو ایزبل کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ حاکم ہے۔ اور یہ ریجنسی، یہ جو ان کا مل جل کر حکومت کرنا ہے، اس نے اسرائیل کو خداوند تعالیٰ کے ناک میں، خداوند تعالیٰ کے فیس میں مکروہ قرار دے دیا ہے، کیونکہ انہوں نے، اخیب نے اور ایزبیل نے، خداوند تعالیٰ کے نام کو بھی اسرائیل میں سے دور کر دیا، اور اب وہاں پر بال کی پرستش کی جاتی تھی۔ عزیزو، کہا یہ جاتا ہے کہ اخیب جتنا ہی وکڈ یا برا بادشاہ تھا، اس سے کہیں زیادہ وہ کمزور بادشاہ تھا، اور در حقیقت ایزبیل ہی حکومت کو چلاتی اور رن کرتی تھی۔ اور یہ خداوند تعالیٰ کی جو ہائرارکی ہے، خداوند تعالیٰ کا جو گھر کا نظام ہے، یہ اس کے بالکل برخلاف تھا۔ اسی وجہ سے ان گھروں میں، ان خاندانوں میں جہاں پر اس خاندان کے مرد کی اتھارٹی ڈائلیوٹ ہوتی ہے، مرد کی اتھارٹی یا اختیار کم ہوتا ہے، وہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا، تو عزیزو وہاں پر جیزبل اسپرٹ کو، اس ایزبل کی بری روح کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور ہم نے اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے آس پاس کے لوگوں میں اس بری روح کے کام کو نہ صرف کاؤنٹر کرنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، بلکہ اپنے ان بہنوں بھائیوں کے لیے دعا، شفایت اور خداوند کے حضور گرہ وزاری کرنی ہے کہ خداوند تعالیٰ اس بری روح کو ان کے گھروں سے، ان کے خاندانوں سے، ان کی زندگیوں سے دور کرے۔ ہم نے یسوع المسیح کے اس اختیار کو بھی استعمال کرنا ہے جو روحانی جنگ میں ہمارے لیے قوت کا اور فتح کا وسیلہ ہے۔ 20ویں باب میں عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل پر، شمالی سلطنت پر ارام کی طرف سے چڑھائی کا خدشہ ہے۔ ارام ماڈرن ڈے سیریا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، شام اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اگرچہ ارام کا جو ایریا تھا وہ سیریا سے، شام سے بہت بڑا تھا۔ اور اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں کہ وہاں پر جو رولر ہے، وہاں پر جو فرما روا ہے، جس کا نام بن حدد رکھا گیا ہے، یہ بن حدد در حقیقت اس کا نام نہیں، یہ ایک ٹائٹل ہے۔ حدد جو ہے وہ سیرین سن گاڈ تھا، وہ ارام کا سورج دیوتا تھا، اور بن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، تو سورج دیوتا کا بیٹا جو بھی ان کا جو سربراہ ہوتا تھا، یہ اس کا ٹائٹل ہوتا تھا۔ جو خداوند تعالیٰ کے پیارے بیٹے اور بیٹیاں میرے ساتھ شروع سے بائبل سٹڈی کرتے آئے ہیں، وہ اس حقیقت سے آشنا ہیں کہ میں انہیں پہلے بتا چکا ہوں، ابھی بتائے دیتا ہوں، دہرائے دیتا ہوں کہ جو ایونٹس ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں بائبل میں، وہ کوئی ویکیوم میں نہیں ہوتے، یعنی ایک دم سے واقعہ نہیں ہو جاتے۔ ان کے آس پاس کے سرکمسٹانسز، کانٹیکسٹ، سیاق و سباق، اگرچہ کلام مقدس میں اکانومی کی وجہ سے استعمال میں، رائٹنگ میں نہیں دیا جاتا عزیزو، لیکن تمام واقعات جو ہیں ان کے پیچھے ایک ریزننگ، ایک وجہ، ایک سسٹم چل رہا ہے، اور اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلا سوال ہے جو ہم یہاں سے پوچھ سکتے ہیں اپنے آپ سے اور مجھ سے بھی کہ بھائی یہ کیوں ہے کہ بن حدد جو اسرائیل پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اس کو اسرائیل کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ مختصر جواب تو یہ ہوگا کہ نیشنل پالیسی سیریا کی، ارام کی یہ تھی کہ وہ اپنے تمام نیبرز کو، اپنے تمام جو اس کے پڑوسی ہیں، ان کو ملٹری طور پر، ان کو فوجی طور پر کمزور کرے۔ لیکن پھر آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ کیوں اور کس حد تک؟ تو عزیزو اس کے لیے ہم تھوڑا سا بائبل مقدس کو ہی دوبارہ سیکھنے کی، سمجھنے کی، اور اس کانٹیکسٹ کو، اس سیاق و سباق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ کچھ سال پہلے ہم اگر مطالعہ کریں تو بن حدد کا جو باپ تھا
اس نے یہودا کے ساتھ الحاق کیا تھا۔ جو بادشاہ تھا یہودا کا آسا، جو کہ ابھی بھی بادشاہ ہے، وہ اس نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہمیں سیریا کی یعنی ایرام کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت اسرائیل کا بادشاہ کون تھا؟ اس کا نام تھا بآشا۔ بآشا نے کیا کیا کہ اس نے اپنے آپ کو سیریا کے ساتھ، ایرام کے ساتھ جوڑ دیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ آسا کی اب ان کے ساتھ دوستی یا الائنس یا جو ٹریٹی ہے وہ نہیں ہے۔ اور یہ جب اس نے معاہدہ کر لیا تو اس کو اس چیز کا علم تھا کہ اب ہمارا ناردرن بارڈر جو ہے، شمالی بارڈر جو ہے وہ مضبوط ہے اور یہودا وہاں پر کوئی مستی نہیں کر سکتا۔ اور ایسا کرنے کے بعد بادشاہ نے یہودا پر چڑھائی شروع کر دی، لیکن یہودا کی چونکہ پہلے بھی سیریا کے ساتھ بن ہدد اور ان ارامیوں کے ساتھ سلام دعا تھی، تو انہوں نے مزید پیسے دے کر ان کے ساتھ پھر اپنے تعلقات جوڑ لیے، اور ہوا یہ کہ بادشاہ کو منہ کی کھانی پڑی اور وہ ارامیوں سے، ان سیرین لوگوں سے اور ان کے ساتھ جو اس کا مختصر اتحاد ہوا تھا اس سے شرمندہ اور شرمسار اور نقصان اٹھاتا ہے۔ تو اس سیاق و سباق کے پیش نظر آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اسرائیل کے ساتھ ارامیوں کی جو مختصر الحاق ہوا وہ چونکہ ٹوٹ گیا، اور اسرائیل کو، بادشاہ کو، اس وقت کے بادشاہ کو اسرائیل کے ارامیوں سے ہزیمت اٹھانی پڑی، نقصان اٹھانا پڑا، تو یہ ایک بٹر ریلیشن شپ میں، کڑوے ریلیشن شپ میں ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ سیریا کے نارتھ اور ساؤتھ میں اب دو ڈیفیکلٹ، مشکل لوگ ہیں۔ نارتھ میں اسیریا ہے، اسور، اور ساؤتھ میں اسرائیل ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پری ایمپٹیولی، یعنی پہلے ہی اپنے ان نیبرز کو، ان اپنے پڑوسیوں کو فوجی طور پر کمزور کرنے کے لیے ایک سٹرائک کرنے کا، ایک فوجی ایکشن کرنے کا سوچتے ہیں، اور اس بات کے پیش نظر اب 20ویں باب کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب پہلی کچھ آیات میں 20ویں باب کی جب آپ انہیں پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایرام کے بادشاہ بن ہدد کے ساتھ 32 بادشاہ تھے۔ یہ 32 بادشاہ اس کے 32 ڈیپینڈنٹس تھے، جن کی اپنی فوجیں تھیں، جن کو اور کچھ نہیں چاہیے تھا لیکن سپوائلز آف وار، مال غنیمت چاہیے تھا، ان کو لوٹ کا مال چاہیے تھا، چاہے وہ سونے، چاندی، پریشس میٹلز کی صورت میں ہو، چاہے وہ اچھے غلاموں کی صورت میں ہو، ان عبرانی غلاموں کی صورت میں، ان اسرائیلی مرد و زن کی صورت میں، جن کو وہ اپنے لیے استعمال کر سکیں۔ اور یہ باربیرین لوگ تھے، یہ وحشی درندے تھے۔ اور جب انہوں نے چڑھائی کی عزیزو، تو اخیب بالکل ان پریپیئرڈ تھا، وہ مار کھاتا ہے اور اپنے آپ کو محصور کر لیتا ہے سامریا کے محل میں، اور پھر اس کو جب یہ میسج ملتا ہے، جب یہ پیغام ملتا ہے کہ تو میری چاندی اور سونے کا انتظام کر، اور تیری بیویوں اور تیرے لڑکوں میں جو سب سے خوبصورت ہیں وہ میرے ہیں، تو عزیزو اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ شاید ہمیں اس خونخوار جنگ سے چھٹکارا مل جائے اگر میں اپنے آپ کو ارامیوں کا حلیف، ارامیوں کا غلام قرار دے دوں۔ اگر ہم چوتھی آیت پڑھیں تو اسرائیل کا بادشاہ جواب میں کہتا ہے کہ آئے میرے مالک بادشاہ، یعنی ارامیوں کے بادشاہ بن ہدد کو کہتا ہے، تیرے کہنے کے مطابق میں اور جو کچھ میرے پاس ہے سب تیرا ہی ہے۔ عزیزو، ہوتا اب یہ ہے کہ بن ہدد اس کے اس ٹمڈ جواب سے، اس کے اس مؤدبانہ جواب سے اور شیر ہو جاتا ہے، اور بولڈن ہو جاتا ہے، اور وہ اینٹی کو اپ کر دیتا ہے، یعنی وہ سٹیکس کو اور بڑھا دیتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے کہلا بھیجا کہ تو اپنی چاندی اور اپنا سونا اور بیویاں اور اپنے لڑکے میرے حوالے کر دے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تو وہاں پر حکومت کرے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا سارا اختیار، تیری ساری پاور اور جو کچھ تیرا ہے وہ سب میرا ہوگا۔
عزیزو یہ نئی ڈیمانڈ جو تھی یہ مزید بے عزتی، ہیوملیشن اور ہزیمت پر مبنی تھی۔ ہم اس کے حوالے سے کل مزید سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ آج پہلے سلاطین 20ویں باب کی پہلی قسط کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے، اپنے بڑے نام کے وسیلہ سے بہت برکت بخشے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان عزیزو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور آپ میں سے بیشتر لوگ جانتے ہیں عزیزو کہ میں گزشتہ مہینے پاکستان میں تھا، پریویس منتھ میں پاکستان میں رہا، جہاں پر میرا ٹرپ جو ہے وہ ذاتی نوعیت کا تھا، میں اپنی فیملی کے حوالے سے گیا تھا۔ خداوند نے وہاں پر بھی خدمت کا کام لیا، میں روز بروز خداوند کے کلام کو شیئر بھی کرتا رہا آپ سے، لیکن پچھلے ہفتے میں چونکہ میں شیئر نہیں کر سکا مختلف وجوہات کی بنا پر، تو اب ہم اس پروگرام کو جاری رکھیں گے روز بروز جیسے سلسلہ ہے، اور خداوند کے کلام میں سے برکت پاتے جائیں گے۔ فرسٹ کنگز چیپٹر 20 اور اس کی ایپیسوڈ 2 سے ہم آغاز لے رہے ہیں۔ پہلا سلاطین اس کا 20واں باب اور اس کی دوسری قسط ہے۔ عزیزو جب ہم نے پہلی قسط کی تو ہم نے یہاں پر اس بات کو چھوڑا کہ ارام کے بادشاہ بن ہدد نے اسرائیل پر یعنی اس ناردرن ٹرائب پر حملہ کر دیا ہے، اور جو اسرائیل کا بادشاہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں تجھے سونا اور چاندی دے دیتا ہوں اور اپنے اچھے لڑکے بھی دے دیتا ہوں جو تیرے غلام بنے، اور تو میری جان بخش دے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، اور بن ہدد جو ہے جو ارامی بادشاہ ہے وہ مزید لیوی، جزیہ، ٹیکس کرنا چاہتا ہے اسرائیل کو، اور وہ کہتا ہے کہ صرف ان باتوں سے تیری جان خلاصی نہیں ہوگی، اے اخیب اب میں تجھ سے اور بھی چیزیں مانگوں گا، ٹیکس کو، جزیے کو اور زیادہ سخت کر دوں گا تجھ پر۔ اور یہ ایک دلچسپ بات ہے کیونکہ صرف اس کی شکست، اخیب کی، اسرائیل کی شکست مقصد نہیں تھا بن ہدد کا، ارامیوں کا، اسرائیل کے دشمنوں کا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ اسرائیل کی بے عزتی ہو۔ عزیزو یہی پیٹرن، یہی طریقہ کار ہمیں آج کل کے دنوں میں نظر آتا ہے۔ اسرائیل کے گرد گرد جو اس کے دشمن ہیں، اسرائیل اگر ان کی کوئی ایک بات مان لے تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں پر بس نہیں ہم نے کرنی، ہمیں یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، اور ان کی ڈیمانڈز کی لسٹ بہت بڑھ جاتی ہے، وہ ان ریزنیبل ہو جاتے ہیں، وہ ان لاجیکل ہو جاتے ہیں، وہ غیر منطقی ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال عزیزو 1967 کی ہے، 1967 میں جب اسرائیل نے یروشلم کو، اپنے مقدس شہر کو، کلام مقدس کے اس مخصوص کیے ہوئے، اس مسح کیے ہوئے شہر کو واپس لیا، تو عزیزو جو ٹیمپل ماؤنٹ تھا، جو ان کی عبادت کی جگہ تھی، وہ کچھ ہی دنوں میں انہیں یردن کو، جارڈن کو واپس لوٹانی پڑی کہ ہم ویسٹ کو اور اسلامی ممالک کو خوش رکھ سکیں۔ اور یہ اقدام آج تک اسرائیل کو ہانٹ کرتا ہے، اس لیے کہ اس جگہ کو، اس شہر کو کنٹرول کرنے کے باوجود وہ اپنی مقدس مقام پر عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس مقدس مقام کی تمام ذمہ داری، اس مقدس مقام کا تمام ذمہ اور اختیار آج تک اسلامی ممالک کے کنٹرول میں ہے۔ عزیزو آپ 20ویں باب کو، 20th چیپٹر کو جو پہلا سلاطین کا ہے، فرسٹ کنگز کا ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا۔ یہ بہت خوبصورت باب ہے، کلام کے باقی تمام ابواب کی طرح، تمام چیپٹرز کی طرح۔ لیکن دیکھیے کہ اب اسرائیل کا بادشاہ کیا کرتا ہے۔ اب اسرائیل کا بادشاہ ملک کے سب بزرگوں کو بلاتا ہے، ان سے صلاح مشورہ کرتا ہے۔ لکھا ہے 7ویں آیت میں کہ تب اسرائیل کے بادشاہ نے ملک کے سب بزرگوں کو بلا کر کہا، ذرا غور کرو اور دیکھو کہ یہ شخص کس طرح شرارت کے درپے ہے، کیونکہ اس نے مجھے میری بیویاں اور میرے لڑکے اور میری چاندی اور میرا سونا مجھ سے منگا بھیجا، اور میں نے اس سے انکار نہیں کیا۔ تب سب بزرگوں اور سب لوگوں نے اس سے کہا کہ تو مت سن اور مت مان۔ پس اس نے بن ہدد کے قاصدوں سے کہا، میرے مالک بادشاہ سے کہنا جو کچھ تو نے اپنے خادم سے پہلے طلب کیا وہ تو میں کروں گا، پر یہ بات مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو اس نے ٹیکس کو، جزیے کو، اپنے ظلم کو، اپنے کنٹرول کو زیادہ بڑھانے کی بات کی تھی بن ہدد نے، ارامی بادشاہ نے، اب اسرائیل کا بادشاہ اس کے خلاف ڈٹ جاتا ہے۔ عزیزو جب یہ میسج پہنچتا ہے بن ہدد کو تو وہ کہتا ہے کہ اگر سامریہ کی مٹی ان سب لوگوں کے لیے جو میرے پیروں ہیں مٹھیاں بھرنے کو بھی کافی ہو
تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے۔ عزیزو، وہ اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر واؤ کھاتا ہے، قسم کھاتا ہے، منت کرتا ہے کہ اب میں اسرائیل کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس پر تباہی اور بربادی لے آؤں گا۔ لیکن شاہ اسرائیل اس سے یہ کہتا ہے کہ جو ہتھیار باندھتا ہے وہ اس کی مانند فخر نہ کرے جو اسے اتارتا ہے۔ یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک لڑائی نہ ہو، جب تک ہم تیرا مقابلہ نہ کریں، اے ارامی بادشاہ، اے بن حدد، تو اپنی کامیابی پر، اپنی سو کالڈ بادشاہی کے اختیار میں جو نشہ ہے تجھے، اس پر اتنا زیادہ مت اترا۔ بن حدد اس بات کے مقابلے میں اپنے ملازموں کو حکم دیتا ہے کہ صفیں باندھ لو، جنگ کی تیاری کرو، شہر پر چڑھائی کرو۔ مگر عزیزو، خداوند کا ایک نبی شاہ اسرائیل اخیب کے پاس آ کر اس سے کہتا ہے، یہوہ خداوند یوں فرماتا ہے، کیا تو اس بڑے ہجوم کو دیکھ رہا ہے؟ میں آج ہی اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور تو جان لے گا کہ خداوند یعنی یہوہ میں ہی ہوں۔ تب اخیب نے پوچھا، کس کے وسیلہ سے؟ اس نے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ صوبہ کے سرداروں کے جوانوں کے وسیلہ سے۔ عزیزو، ہمیں یہاں پر اخیب تھوڑا سکیپٹک نظر آتا ہے، تھوڑا شک و شبہ میں نظر آتا ہے۔ اسے خداوند کے وعدے پر صرف آمین کہنے کی ضرورت تھی، مگر وہ خداوند کے اس نبی سے فائن ڈیٹیلز پوچھنے لگ جاتا ہے۔ کئی دفعہ ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ خداوند تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم خداوند کی بادشاہی کو بچوں کی مانند قبول کر لیں۔ بچے جو اپنے ماں باپ کے وعدوں پر، ان کے ایمان پر، ان کے بھروسے پر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ عزیزو، خداوند تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ ہم خداوند تعالیٰ سے ایسا ہی پیار کریں۔ ہم اس سے اپنی پریشانیوں کے مطابق نہیں بلکہ اس کے فضل، اس کی قوت، اس کے اختیار کے مطابق اس پر اعتماد کرنا، اس پر توکل کرنا سیکھیں۔ بہرحال خداوند تعالیٰ کا نبی اس سے کہتا ہے کہ تو صوبوں کے سرداروں کے جوانوں کے وسیلے سے لڑائی کرنا۔ عزیزو، صوبہ کے سرداروں کے جوان یہ ان سرداروں کے بچے تھے جو لڑائی کرنا بھی جانتے نہیں تھے۔ صوبے کے سردار ضرور لڑائی کرنا جانتے تھے، لیکن ان کے بیٹے، ان کے جوان، خداوند تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں؟ بے شک ہمارا خداوند ناممکنات کا خدا ہے۔ وہ بچوں بلکہ شیر خواروں کے منہ سے اپنی قدرت کو قائم کرتا ہے۔ عزیزو، اور پھر ہم ایک عجیب بات دیکھتے ہیں۔ وہ اخیب کہتا ہے، لڑائی کون شروع کرے گا؟ ارے تو بادشاہ ہے، تو اس قوم کا سردار ہے، تجھے آگے ہونا چاہیے۔ لیکن پھر بھی وہ پوچھتا ہے، کیونکہ عزیزو اخیب داؤد کی طرح دلیر نہیں تھا۔ عزیزو، داؤد نے کسی کا انتظار نہیں کیا، وہ جاتی جولیت کے سامنے خود ہی چلا گیا کہ کیا تو میرے خدا کی فضیحت کرتا ہے؟ کیا تو میرے خدا کی بے عزتی کرتا ہے؟ اور اخیب یہاں پر پوچھ رہا ہے، لڑائی کون شروع کرے گا؟ عزیزو، اخیب داؤد نہیں تھا، اخیب میں وہ غیرت نہیں تھی، اخیب کا خداوند تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق، وہ توکل کا رشتہ نہیں تھا، اور وہ ایک کمزور بادشاہ تھا۔ مگر اسی کمزوری میں انہی نوجوان بچوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کی قوت اور قدرت اور اس کا زور ظاہر ہوتا ہے۔ 15ویں آیت میں 15th verse of chapter 20 فرسٹ کنگز میں ہم دیکھتے ہیں کہ تب اخیب نے صوبوں کے سرداروں کے جوانوں کو شمار کیا اور وہ 232 نکلے، اور ان کے بعد اس نے سب لوگوں یعنی سب بنی اسرائیل کی موجودات لیں، اور وہ 7000 تھے۔ یہ سب دوپہر کو نکلے، اور بن حدد اور وہ 32 بادشاہ جو اس کے مددگار تھے سائبانوں میں پی پی کر مست ہوتے جاتے تھے۔ صوبے کے سرداروں کے جوان پہلے نکلے، اور بن حدد نے آدمی بھیجے اور انہوں نے اسے خبر دی کہ سامریہ سے لوگ نکلے ہیں۔ اس نے کہا، اگر وہ صلح جو ہو کر نکلے ہوں تو ان کو جیتا پکڑ لو، اور اگر وہ جنگ کو نکلے ہوں تو بھی ان کو جیتا پکڑ لو۔ عزیزو، وہ چاہتا تھا کہ ان کو اپنے غلام بنا کر اسرائیل پر مزید بے عزتی پھینکے، لیکن خداوند تعالیٰ کی دلیری کی روح نے ان صوبہ کے سرداروں کے جوانوں کو اور اس لشکر کو جو ان کے ساتھ تھا قوت بخشی، اور وہ ان ارامیوں کے خلاف ڈٹ گئے۔ یہ ارامی جو وہاں پر لوٹ مار کرنے اور اپنے لیے غلام لینے آئے تھے،
پھر وہ بھاگتے ہیں۔ اور عزیزو، صرف ایرامی فوجی نہیں بھاگتے بلکہ ایرام کا بادشاہ بھی لکھا ہے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر سواروں کے ساتھ بھاگ نکلتا ہے اور ایرامی فوج بڑی خون ریزی کے ساتھ ماری جاتی ہے۔ عزیزو، ایک اور بات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ اسرائیل خداوند تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ وہ اپنی قوم کو، وہ اپنے ان نوجوانوں کو لیڈ نہیں کرتا، وہ ان کے آگے نہیں جاتا، بلکہ وہ اسی وقت نکلتا ہے جب اسرائیل باقی ایرامی فوج کو مار چکا تھا، تو وہ پیچھے نکلتا ہے اور پھر اس فتح کو کلیم کرتا ہے۔ اس موقع پر وہ نبی جو شروع میں شاہ اسرائیل اخیب کے پاس آیا تھا، جو 13ویں آیت میں 13th ورس میں شاہ اسرائیل کے پاس آیا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ 22ویں آیت میں وہ پھر آتا ہے اور اس سے کہتا ہے، جا اپنے آپ کو مضبوط کر اور جو کچھ تو کرے اسے غور سے دیکھ لینا، کیونکہ اگلے سال شاہ ایرام پھر تجھ پر چڑھائی کرے گا۔ اس کی نافرمانی کے نتیجے میں شاہ ایرام بھاگ جاتا ہے۔ اخیب اگر شروع ہی میں لیڈ کرتا، خداوند کا حکم مانتا، تو عزیزو شاہ اسرائیل پورے طور پر شاہ ایرام کو کیپچر کر کے مار سکتا تھا، لیکن اس نے خداوند کے وعدے پر، خداوند پر شک کیا اور دشمن کو اور ایرامیوں کو موقع مل گیا کہ وہ ری گروپ کر سکیں اور اگلے سال پھر چڑھائی کر سکیں۔ کئی دفعہ ہماری زندگیوں میں بھی عزیزو ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی ان بیماریوں کے خلاف، ہمیں اپنی ان پریشانیوں کے خلاف، ہمیں ان ایول سپرٹس کے خلاف، ان بری روحوں کے خلاف جن کے خلاف ہماری جنگ ہے، ہمیں پورے طور پر ختم کرنا پڑے گا۔ ہمیں پورے طور پر ان بری عادتوں کو اپنی زندگیوں سے نکالنا پڑے گا، وگرنہ عزیزوں ان کو موقع مل جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ پھر وہ کہتی ہیں کہ یہ گھر جھڑا ہوا ہے، ہم اس میں پھر آئیں گی، اور پھر وہ اکیلی نہیں آتی، پھر وہ اپنے ساتھ 7 اور کو لے کر آتی ہیں اور اس کا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ عزیزو، ہم نے اپنی زندگی کی بری عادات کو، ان بیماریوں کو، ان پریشانیوں کو خداوند یسوع المسیح کے نام اور اختیار اور اس توکل سے اپنی زندگیوں سے نکالنا اور ہرانا اور شکست دینا ہے، اور خداوند یسوع المسیح کی فتح کو کلیم کرنا ہے، اس کی وکٹری کو، اس کی صحت کو، اس کی شفا کو، اس کی بڑے نام کو اپنی زندگی میں کلیم کرنا ہے اور فتح مندی سے اس کے نور میں ہو کر زندگی گزارنی ہے۔ عزیزو، اس دنیاوی سال کے آغاز پر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ میں مضبوط ہوں، اس کے وعدوں میں شک نہ کریں بلکہ اس پر پورے دل سے توکل کریں، اور وہ ہمیں ہماری ہر کمزوری میں قوت بخشنے پر قادر ہے، ہماری ہر بیماری کو، ہماری ہر مشکل کو ہماری زندگی سے دور کرنے پر قادر ہے۔ اس کی قدرت، اس کے اختیار کو محسوس کریں، اس میں بڑھتے جائیں، اس کے ساتھ مضبوط ہوتے جائیں، اس کی شریعت کو، اس کی توریت کو، اس کے حکموں کو، اس کے آئین کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تاکہ خداوند تعالیٰ آپ کی دعا قریب ہو کر سنے۔ خداوند تعالیٰ آپ سبوں کو بہت برکت بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔